کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے قرآن کریم کو لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، اور تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے۔ عموماً جب کسی بات کی اہمیت دلانی ہوتی ہے نا، ہم بھی اگر چاہتے ہیں اپنی بات کسی پہ ثابت کرنے کے لیے تو مختلف کلمات ہم ہر زبان میں استعمال کرتے ہیں، گلگتی زبان میں ہو یا بلتی زبان، اردو ہو یا فارسی ہو، ہر زبان کے اندر کچھ الفاظ کے ذریعے سے ہم یہ ظاہر کرتے ہیں کہ یہ جو بات ہم تمہیں بتا رہے ہیں اس کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ اب قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے شب قدر کو اس طرح بیان کیا ہے کہ وما ادراک ما لیلۃ القدر، کہ تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے۔ یہ فرمان ہے اللہ تعالیٰ کا، یعنی اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں انسانوں کو اس نقطے کی طرف توجہ دلا رہا ہے کہ ہم نے اس لیلۃ القدر میں تمہارے لیے اور تمہاری نجات کے لیے اور تمہاری قوم کی نجات کے لیے، امت اسلامیہ کی نجات کے لیے اور بشریت کی نجات کے لیے وہ کچھ رکھا ہے جس کے ادراک کے تم قدرت نہیں رکھتے ہو۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، پھر اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر کی فضیلت اور اہمیت بیان کی کہ اس شب ملائکہ نازل ہوتے ہیں۔ لیلۃ القدر 2 راتیں بہت اہمیت کے حامل راتیں ہیں، ہے توجہ میری بات کی طرف؟ 2 راتوں کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ ایک شعبان المعظم میں شب براءت کے عنوان سے ہم ایک رات گزارتے ہیں، اور دوسری راتیں یہ شب قدر کی راتیں ہیں۔ شب براءت اور شب قدر، آپ اپنے ذہن میں پہلے یہ سوال اٹھائیں کہ اللہ تعالیٰ نے شب براءت کیوں رکھی ہے؟ ہم اپنے بچوں کے نام رکھتے ہیں، کسی کے نام علی ہیں، کسی کا نام حسن ہے، کسی کا نام حسین ہے۔ اگر ہم سے پوچھے بھائی اس خوبصورت بچے کا نام حسن کیوں رکھا ہے، ہم کیا جواب دیں گے؟ ہم کہیں گے کہ ہم نے اپنے مولا امام حسن کی محبت میں اس کا نام حسن رکھا ہے۔ ہم جب کسی وجود کو کوئی عنوان دیتے ہیں تو اس عنوان کے پیچھے بھی کوئی علت ہوتی ہے، کوئی وجہ ہوتی ہے نا، کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک شب کو، شعبان المعظم کے شب کو شب براءت کا عنوان دیا، اور آج کی شب کو شب قدر کا عنوان دیا ہے۔ تو شب قدر کا عنوان اللہ نے کیوں دیا؟ شب قدر سے کیا مراد ہے؟ کوئی اور نام رکھ لیتے۔ جب رب العزت اس شب کو شب قدر کے عنوان سے یاد کر رہا ہے تو پھر قدر کس کو کہتے ہیں اور شب قدر نام رکھنا یہ کیا وجہ ہے؟ کیوں اس شب کا نام شب قدر رکھا گیا ہے؟ عموماً اس نقطے کی طرف توجہ رکھنی ہے۔ اکثر یہاں بلتستان والے بیٹھے ہیں، اور بلتستان میں ہم ایک لفظ کثرت سے استعمال کرتے ہیں کہ قسمت میں یوں لکھا ہوا تھا تو ایسے ہو گیا، کرتے ہیں نا یہ لفظ استعمال، قسمت میں لکھا ہوا تھا تو اس طرح ہو گیا۔ یعنی ہمارے ذہن میں یہ ہے کہ ایک قسمت اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے ہمارے لیے، جو اللہ نے وہ قسمت لکھی ہے اس کے مطابق ہی ہونا ہے۔ اللہ نے ایک تقدیر لکھی ہے کہ مثلا میرے بارے میں یہ تقدیر لکھی ہے کہ میں مجلس پڑھوں گا، اور آپ کے بارے میں یہ اللہ نے لکھا ہے کہ آپ بیٹھ کے سنیں گے۔
اور جو مصیبتیں ہمارے اوپر آ رہی ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری قسمت میں یہ بات لکھی ہوئی تھی، اللہ نے لکھا تھا۔ سگریٹ ہم پئیں، نسوار ہم استعمال کریں، نشہ ہم کریں، اور اس کے بعد پھر اگر بیماری میں مبتلا ہو جائے تو کہتے ہیں کہ قسمت میں یہی لکھا ہوا تھا تو یہ ہو گیا۔ اللہ نے ہماری قسمت لکھی ہوئی تھی اس طرح۔ یا سوچے سمجھے بغیر ایک جوان سوچے سمجھے بغیر کسی خاتون کے لیے رشتہ بھیجے اور بعد میں پتہ چلے کہ یہ تو بہت بڑی غلطی میں نے کی ہے۔ اس کے بعد شادی ہو جانے کے بعد جب اسے پتہ چلے کہ میں اس خاتون کو میں نے حور سمجھ کے رشتہ بھیجا تھا، بعد میں پتہ چلا یہ چڑیل ہے، تو اب بعد میں افسوس ہوتا ہے اور ساتھ کہہ دیتے ہیں قسمت میں لکھا تھا۔ یہ کہتے ہیں نا قسمت میں یہ لکھا ہوا تو ہو گیا۔ یہ جو عموماً ہم لفظ استعمال کرتے ہیں قسمت، اللہ نے قسمت لکھ دی ہے، تقدیر اللہ نے بنا لی ہے، یہ ایک غلط فہمی اور ایک غلط سوچ ہے۔ شب قدر اللہ نے اس لیے رکھا ہے، یہ شب ہی بتاتا ہے کہ انسان کی تقدیر پہلے نہیں بنی ہوئی، بلکہ اس شب ہم سب نے اپنی تقدیر خود معین کرنی ہے کہ ہم نے کرنا کیا ہے زندگی کے لیے۔ میں آج شب کیا فیصلہ کروں؟ اگر اللہ نے ہی تقدیر پہلے سے معین کی ہو، قسمت اللہ نے بنائی ہو، اور سارا الزام ہم اللہ کے اوپر لگا دے، میری تو کوئی غلطی نہیں ہے، خدا نے قسمت ہی ایسی بنا رکھی تھی تو یہ سارا ماجرا ہو گیا میرے ساتھ، یہ ہماری غلط سوچ ہے۔ اور یہ بھی پتہ ہونا چاہیے ہمیں کہ یہ فکر دین کے اندر کن لوگوں نے ایجاد کی۔ آیا یہ جو فکر ہے کہ اللہ نے اس طرح قسمت بنائی ہوئی تھی تو یہ سب کچھ ہو گیا، یہ سوچ کہاں سے آئی؟ کن حکمرانوں نے، کس طبقے نے تاریخ میں امت اسلامیہ کے اندر یہ سوچ ایجاد کی کہ اللہ نے سب کچھ کیا ہے، بندے تو مجبور ہے۔ امام صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا، دو فکر ہے، میری باتوں کی طرف توجہ ہے آپ لوگوں کی، دو فکر ہے۔ ایک فکر یہ ہے کہ انسان مکمل طور پر مجبور خلق ہوا ہے، انسان کو اللہ تعالیٰ نے اختیار صاحب اختیار نہیں بنایا، جو تقدیر اللہ نے لکھی ہے اس کے مطابق انسان کر رہا ہے، انسان کا اپنا کوئی ارادہ و اختیار نہیں ہے، جبکہ یہ سوچ اور یہ فکر غلط ہے۔ امام صادق علیہ السلام سے کسی نے پوچھا، مولا یہ جبر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے انسان کو مجبور پیدا کیا ہے، اس کے مقابلے میں ایک نظریہ ہے کہ اللہ کا تو کوئی اختیار نہیں ہے، اللہ نے بس پیدا کیا ہے، باقی انسان کرتے ہیں سب کچھ، تو اس نظریے کو کہتے ہیں تفویض۔ امام سے پوچھا یہ نظریے جبر و تفویض میں آپ کس نظریے کے قائل ہیں؟ تو امام نے فرمایا لا جبر ولا تفویض بل امر بین الامرین، کہ نہ ہم جبر کے قائل ہیں کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے مجبور پیدا کیا ہے، جو کچھ ہو رہا ہے اس کی اپنی مرضی نہیں ہے، جبکہ مکتب تشیع کے مطابق یہ سوچ اور یہ نظریہ صحیح نظریہ نہیں ہے۔ اور شب قدر کا مطلب ہی یہ ہے کہ انسان نے جو راہیں اختیار کی ہیں، ہم سب نے اپنی زندگی کے لیے کوئی نہ کوئی جہت معین کی ہوئی ہے، کوئی نہ کوئی منزل، کوئی نہ کوئی ہدف، کوئی نہ کوئی مقصد شعوری طور پر یا لاشعوری طور پر ہم نے اپنے لیے معین کیا ہوا ہے۔ آج کی شب جو تقدیریں ہم نے اپنے لیے انتخاب کی، دیکھیں تقدیر انتخاب کرنے میں انسان کو اللہ نے آزاد
خلق کیا ہے۔ یہ ایک مثال کے ذریعے میں مطلب کو آگے بڑھاؤں کہ آپ بلتستان جاتے ہیں، بلتستان جانے کے دو راستے ہیں، دو طریقوں سے جا سکتے ہیں۔ ایک آپ بائی روڈ جائیں اور ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ بائی ایئر جائیں۔ اختیار آپ کے اوپر ہے، آپ کون سا راستہ اختیار کرتے ہو۔ آپ اپنے لیے جو راستہ اختیار کرو گے، توجہ کیجئے گا اس جملے کی طرف، جو راستہ آپ اپنے لیے انتخاب کرو گے اس راستے کی تقدیر ہے۔ آپ اگر بائی روڈ والا راستہ انتخاب کرتے ہیں تو پھر تیار رہیں، راستے میں ممکن ہے آپ کو کہیں دن رکنا بھی پڑے، حادثے کا شکار بھی ہو سکتے ہیں، اور ایک طولانی سفر ہے، 24 گھنٹے یا 36 گھنٹے بھی آپ کو لگیں گے۔ اس سفر میں کوئی پتہ نہیں ہوتا۔ یہ جم اور یہ مصیبتیں جو راستے کی ہیں، یہ صعوبتیں، اس کو کس نے اختیار کیا ہے؟ یہ قسمت کس نے چنی ہے؟ ہم نے خود چنا ہے۔ اور جو ہوائی جہاز کے ذریعے جاتا ہے وہ 30 منٹ میں پہنچ جاتا ہے۔ تو وہ جو 30 منٹ میں پہنچا ہے اس نے یہ تقدیر خود بنائی ہے، اور جس نے 36 گھنٹے میں جو پہنچ رہا ہے اس نے یہ تقدیر خود بنائی ہے۔ زندگی کے لیے دیکھیں، انسان کی زندگی کے دو پہلو ہیں، شب قدر ہے، اور آپ نے یہ نقطہ سمجھنا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں شب قدر کی رات کچھ لوگ عبادت میں مشغول تھے، کچھ ذکر و فکر میں مشغول تھے، اور کچھ دین شناسی، دین سمجھنے میں مشغول تھے۔ یہ روایت ہے رسول خدا کی، جب رسول خدا نے دیکھا اور دیکھنے کے بعد یہ فرمایا سب سے افضل ترین عبادت وہ تیسرا طبقہ کر رہا ہے کہ جو دین سمجھ رہا ہے، دین کے ضابطوں کو، دین کے اصولوں کو سمجھ رہا ہے، اس کی فضیلت زیادہ بیان کی ہے۔ لہٰذا اس شب میں دین شناسی ضروری ہے کہ اس شب کی حقیقت ہمیں معلوم ہو کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ روایتی انداز سے کچھ رسومات انجام دے کے کچھ رکعتیں پڑھ کے چلے جائیں، اور جس راستے پہ تھے شب قدر کے بعد صبح طلوع ہو اسی راستے پہ ہو، سوچ وہی ہو، فکر وہی ہو، انداز زندگی وہی ہو، رفتار وہی ہو، کردار وہی ہو، تو یہ شب زندہ نہیں کیا، رسم ادا ہوئی ہے۔ اس لیے اس شب کو سمجھنا ہے۔ انسانی زندگی، ہماری زندگی کے دو پہلو ہیں۔ ایک پہلو انفرادی پہلو کہلاتا ہے زندگی کا، جس کو ہم عموماً استعمال کرتے ہیں، میں میں یہ کروں گا، میں فلاں کام کروں گا۔ ایک انسانی زندگی کا دوسرا پہلو ہے جس کو کہتے ہیں اجتماعی زندگی، جس کو ہم اگر اپنے الفاظ میں کہنا چاہے ہم اور میں، سارے مولا علی علیہ السلام کے ماننے والے بیٹھے ہیں، ایک صلوات پڑھیں اور اس نقطے کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ایک ہے میں، اور انسانی زندگی کا ایک پہلو ہے ہم، ایک انفرادی زندگی ہے اور ایک اجتماعی زندگی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے انسان کی انفرادی زندگی کو بھی جہت دی ہے کہ انفرادی طور پر اس میں کو تم نے کیا بنانا ہے، اور اجتماعی طور پر بھی اللہ نے رہنمائی کی ہے کہ اس ہم کو جو بار بار استعمال کرتے ہو، ہم بلتستان والے، ہم گلگت والے، ہم خپلو والے، ہم شگر والے، ہم نگر والے، ہم استور والے، یہ جو ہم استعمال کرتے ہو اور یہ میں جو استعمال کرتے ہو، یہ دونوں زندگی کے دو حقیقی پہلو ہیں۔ اس میں کو تم نے کیا بنانا ہے اور اس ہم کو کیا بنانا ہے۔ جب زندگی کے دو پہلو رکھے تو دو پہلوؤں کے لیے اللہ تعالیٰ نے منزل اور ہدف بھی مشخص کی ہے کہ اس میں کو کیا بنانا ہے اور
اس ہم کو کیا بنانا ہے؟ میں، اللہ فرما رہا ہے اس میں کو تم نے مومن بنانا ہے۔ انفرادی طور پر تم نے کیا بننا ہے؟ مومن بننا ہے۔ اور اجتماعی طور پر تم نے کیا بننا ہے؟ قوم، قبائل، ریوڑ یا ایک امت بننا ہے۔ دین کہتا ہے کہ انفرادی طور پر تم نے مومن بننا ہے اور اجتماعی طور پر تم نے امت نبی بننا ہے، امت حیدر کرار بننا ہے، امت حسین ابن علی بننا ہے، امت امام زمانہ بننا ہے۔ بس ہماری زندگی کے کتنے پہلو ہوئے؟ دو، ایک انفرادی پہلو ہے اور ایک زندگی کا اجتماعی پہلو ہے۔ انفرادی طور پر کیا بننا ہے؟ مومن۔ اجتماعی طور پر کیا بننا ہے؟ امت۔ یہ دو اصطلاحیں ساتھ آگے بڑھیں ذرا۔ یہ دو کام ہم نے کرنے، اللہ کی طرف سے ہماری ذمہ داری ہے۔ اپنے آپ کو مومن بناؤ، اپنے معاشرے کو امت بناؤ۔ ساتھ ہیں یہاں تک میرے؟ اب آج شب ضربت بھی ہے، شب قدر، تقدیر بنانے کی رات۔ امام علی علیہ السلام کی محبت میں آج رات ہم بیٹھیں گے، روئیں گے بھی، گریہ بھی کریں گے، امام کو یاد بھی کریں گے، وسیلہ بھی قرار دیں گے۔ امام کی انفرادی زندگی اور امام کی اجتماعی زندگی، ان دونوں پہ ایک نگاہ کرنے کی بھی ضرورت ہے، اور سطحی نگاہ نہیں، ایک گہری اور عمیق نگاہ، عامیانہ نگاہ نہیں، ایک گہری نگاہ کرنے کی ضرورت ہے امام علی علیہ السلام کی زندگی پر۔ امام کی انفرادی زندگی دیکھیں، امام کی زندگی کے گوناگون پہلو ہیں۔ امام خمینی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ساری زندگی بھی علی علیہ السلام کے فضائل اور مناقب بیان کرنا میں شروع کر دوں، یہ مناقب ختم نہیں ہو سکتے۔ علی کی زندگی کے اتنے پہلو ہیں، ہزارہا پہلو ہیں، اور آپ کچھ نمونے بھی بیان کرتے ہیں، اور آپ فرماتے ہیں امام علی علیہ السلام کی شخصیت کو جب فقہا نے دیکھا، توجہ ہے، فقہا نے امام علی کی زندگی کا جائزہ لیا تو فقہا اس نتیجے پہ پہنچے علی کیا ہے؟ فقہ علی ہے۔ عرفاء جب بیٹھے تو عرفاء اس نتیجے پہ پہنچے کہ عرفان علی ہے۔ اہل فلسفہ جب علی کی شناخت میں بیٹھے تو اہل فلسفہ نے بھی بے اختیار یہ کہا فلسفہ علی ہے۔ دنیا کے قاضی و قضات جمع ہو کر انہوں نے جب علی کی زندگی کا جائزہ لیا تو اس نتیجے پہ پہنچے عدالت علی ہے، بلکہ اس نتیجے پہ پہنچے کہ عدل علی ہے۔ اور جب صوفیوں نے علی علیہ السلام کی زندگی کا جائزہ لیا تو وہ اس نتیجے پہ پہنچے کہ تصوف علی ہے۔ علم اخلاق نے جب علی کی زندگی کا جائزہ لیا تو وہ اس نتیجے پہ پہنچے کہ اخلاق علی ہے۔ جنگجوؤں نے، مبارز شخصیات نے جب علی کی زندگی کا جائزہ لیا تو وہ اس نتیجے پہ پہنچے شجاعت علی ہے۔ اہل یقین نے جب علی کی زندگی کا جائزہ لیا وہ اس نتیجے پہ پہنچے کہ یقین علی ہے۔ بس علی علیہ السلام کی زندگی، علی کون؟ علی یعنی عزت، علی کون؟ علی یعنی شرف، علی کون؟ علی یعنی عدل، علی کون؟ علی یعنی ایمان، علی کون؟ علی یعنی اخلاص، علی کون؟ علی یعنی وفا، علی کون؟ علی یعنی فلسفہ، علی کون؟ علی یعنی عدل، علی کون؟ علی یعنی عرفان، علی کون؟ علی یعنی انسان کامل۔ یہ علی ہے، یہ تقدیر مولا علی علیہ السلام نے خود بنائی، خود اختیار کی۔ اور اگر
مولا خود نہ بناتے، سارا کچھ اللہ نے بنا کے دیا ہوتا، تو پھر کمال کس چیز میں ہے؟ ایک بندے کو اللہ مکمل طور پر کامل بنا کے دنیا میں بھیج دے، یہ کمال ہے؟ یا اللہ اسے انسان بنا کر بھیجے اور یہ سارے کمالات اور درجات انسانی خود وہ انسان طے کرے، اس میں کمال ہے؟ بس علی علیہ السلام نے اپنی تقدیر انفرادی زندگی کی خود بنائی۔ اب آئے امام علی علیہ السلام نے جو میں کو کیا بنایا، میں علی کی میں دیکھیں تو عرفان، علی کی میں یعنی عزت، علی کی میں یعنی شرف، علی کا میں یعنی عرفان، عدالت، حیا، ایمان، وفا، اخلاص، عفت، استقامت، یقین، یہ علی ہے۔ یقین دیکھنا ہے علی کو، دیکھو کہ مولا علی خود فرماتے ہیں کہ اگر سارے حجاب ہٹ جائیں تو بھی علی کے یقین میں ذرا برابر فرق نہیں پڑے گا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی علی یقین کے اس درجے پر موجود ہے۔ تسلیم والرضا کا مقام علی کا دیکھے تو علامہ اقبال یوں گویا ہے، مسلم اول شہ مردان علی، عشق را سرمایہ ایمان علی، از ولائے دودمان زندام، در جہاں مثل گوہر تابندام۔ علامہ اقبال بھی یوں گویا ہے کہ یہ جتنا مقام اور شرف مجھے ملا ہے اور میری افکار کے اندر اتنی جاذبیت اگر کسی نے پیدا کی ہے تو وہ علی اور اولاد علی کی محبت اور ان سے تمسک کا نتیجہ ہے۔ نعرہ حیدری! آگے بڑھیں، یہ امام کی انفرادی زندگی کو امام نے کیسے بنایا؟ اب امام کی اجتماعی زندگی کا جائزہ لیں۔ امام نے اپنے عمل سے اجتماع کے لیے کیا کچھ کیا؟ یہ جو ہم جنگیں پڑھتے ہیں نا اور جنگوں پہ نعرے لگا کے گزر جاتے ہیں، علی نے خندق میں کیا کیا؟ نعرہ حیدری۔ علی نے خیبر میں کیا کیا؟ نعرہ حیدری۔ علی نے احد میں کیا کیا؟ نعرہ حیدری۔ تھوڑا سا پردے ہٹا کر تہ میں جا کر دیکھیں کہ حقیقت کیا ہے۔ ان واقعات پر تھوڑی گہری نگاہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم جائزہ لیں اجتماعی اثرات جو امام علی نے چھوڑے، یہ تو طے ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت تشکیل دی، ریوڑوں کو امت بنایا، قبائلیوں کو ایک امت بنایا، لیکن آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ رسول خدا کے شانہ بشانہ مولا علی علیہ السلام ہیں۔ جنگ بدر ہو تو علی کا کردار ایسا نظر آتا ہے کہ سب سے زیادہ مشرکین کو واصل جہنم جس ہستی نے کیا علی مرتضیٰ ہے۔ اور جنگ احد کی بات کریں، اب دیکھیں امت اسلامیہ کے لیے علی نے کیا کیا۔ جنگ احد میں مسلمانوں کے درمیان یہ آواز اٹھی تھی کہ نبی شہید ہو گئے ہیں، اور فتح شکست میں بدل چکی تھی۔ اس وقت علی کا کردار دیکھیں، علی میدان میں اس طرح آئے اور اس طرح تنہا دشمنوں کو رسول خدا سے دور کیا کہ تاریخ تبری میں جناب تبری یوں گویا ہے کہ غیبی آواز آئی، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ علی کا اجتماعی کردار، علی کی تلوار سے امت اسلامیہ کی عزت اور شرف محفوظ رہی۔ علی نے اس امت کو باقی رکھا، اس امت کی غیرت بچائی ہے۔ پھر اگر جنگ خندق کی بات کریں تو جنگ خندق میں عمر بن عبدود جو خندق کود کر آیا اور للکارا، امت اسلامیہ کے ہر فرد کے دل میں خوف و دبدبہ ایجاد کیا۔ اس وقت نبی کریم نے مسلمانوں کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا، کوئی ہے؟ کوئی تیار نہیں سوائے مولا حیدر کرار کے۔ یہاں پر بھی
مولا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی علیہ السلام نے جو امت اسلامیہ کو عزت و شرف بخشا اس کو ایک جملے میں بیان فرمایا ہے، اور وہ یہ ہے کہ علی علیہ السلام کی یہ جو ضربت جس نے عمر بن عبدود کا خاتمہ کیا ہے، اس سے ایک ضربت نہ سمجھنا، بلکہ اس ایک ضربت سے امت کی عزت محفوظ رہی ہے، غیرت محفوظ رہی، امت اسلامیہ باقی رہی ہے۔ تبھی تو فرمایا ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، یہ علی کی ایک ضربت جسے تم ایک ضربت فقط سمجھ رہے ہو، اس ایک ضربت نے اسلام کی اجتماعی حیثیت بچائی ہے، ہم کو بچایا ہے۔ نہیں معلوم میری بات کی طرف توجہ ہے یا نہیں ہے؟ تو مولا علی علیہ السلام کی زندگی کا جائزہ لیتے جائیں آپ، تو مولا نے ہم امت اسلامیہ کا ایسا درخشان بنایا کہ جب بھی اسلام پر کوئی آنچ آ رہی تھی، مسلمان مایوس ہو رہے تھے، امام علی آگے بڑھے اور امام نے وہ مایوسی ختم کی، امت اسلامیہ کی حیثیت بچائی۔ اور جنگ خیبر میں بھی ایسا ہی ہوا، کئی روز کی یہ جنگ، آخر میں نبی نے فرمایا کرار غیر فرار کر آ رہا ہے، اور جب آئے گا پرچم اس کو دوں گا جس سے اللہ محبت کرتا ہے، اس کا نبی محبت کرتا ہے، اور وہ بھی اللہ اور نبی سے محبت کرتے ہیں۔ اور پھر وہ پرچم امام علی علیہ السلام کے ہاتھ میں تھمایا گیا۔ یہ خیبر کا قلعہ فتح کرنا آسان نہیں تھا، امت اسلامیہ کو فتح دینا آسان نہیں تھا، لیکن میرے مولا اور آپ کے مولا آگے بڑھے، اور پھر وہ تاریخ آپ کو پتہ ہے کہ کس طریقے سے یہ جنگ فتح میں تبدیل ہو گئی۔ بس اگر دیکھا جائے تو اجتماعی حیثیت کو امت اسلامیہ کی تقدیر علی نے بنائی یا نہیں بنائی؟ بولے، انفرادی طور پر علی علیہ السلام انسان کامل بنے، اجتماعی طور پر امت اسلامیہ کو ترقی دی، سربلندی عطا کی، مقام عطا کیا، اور اس اجتماعی حیثیت کو باقی رکھا۔ تھوڑا آگے بڑھیں، یہ تو علی علیہ السلام کی کارکردگی اور علی علیہ السلام نے تقدیر بنائی، اور اب امتحان تھا امت کا، جس امت کا وقار بچایا تھا، جس کی عزت بچائی تھی، اس کا اب امتحان ہونے لگا ہے۔ امتحان کیسے ہوا؟ اللہ کا حکم ہوا کہ نبی اب تمہارے درمیان نہیں رہیں گے۔ أَفَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم علی اعقابکم۔ اب امت کی باری آئی ہے، کیا کس چیز کی باری آئی؟ تقدیر بنانے کی باری۔ اب امت خود اپنے ارادے سے، یہ جو اجتماع تھا امت اسلامیہ کا، اس نے اپنے ارادے سے اپنی تقدیر بنانی تھی، اور تقدیر چننے کی ہدایات اللہ نے پہلے دے دی تھی۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے ہدایت کر دی ہے، راستے بتا دیے، یا کافر ہو جاؤ کافرانہ راستہ اپنا کر، یا الہی راستہ اپنا کر شاکر بن جاؤ۔ امت کا اب امتحان شروع ہونے لگا ہے۔ مولا نے تو اپنا کام کیا، رسول خدا نے بھی اپنا کام کیا، اب رحلت رسول خدا کے بعد کیوں آج ہم سب بیٹھ کر امام علی علیہ السلام کے غم میں شب ضربت منا رہے ہیں؟ یہ نوبت کیوں آئی کہ جس مولا نے اس امت کو غیرت و شرف و عزت عطا کیا، اسی امت کے درمیان، نمازیوں کے درمیان، حالت نماز میں، حالت سجدے میں امام پر ظلم ہوتا ہے؟ سوال کرو اپنے آپ سے، اس امت کو کیا ہوا؟
اتنی خوبصورت تقدیر بنائی اس شخصیت نے، آج اس شخصیت کے ساتھ یہ سب کچھ کیوں ہوا؟ کیوں ہوا یہ سب کچھ؟ کیا وجہ تھی؟ یہ وہ امتحان تھا جس امتحان میں امت فیل ہو گئی۔ تقدیر چننے میں امت نے کوتاہی کی۔ جب امت کی باری آئی نا کہ امت نے انفرادی طور پر اپنے آپ کو بنانا تھا، اجتماعی طور پر جو حیثیت مولا علی علیہ السلام نے اور رسول خدا نے عطا کی تھی اس کو باقی رکھنا تھا، اس وقت امت نے یہاں غلطی کی۔ اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے فوراً بعد جیسے ہی رسول خدا اس دنیا سے چلے گئے، ہدایت کے دو اصول چھوڑ دیے، انی تارک فیکم الثقلین، دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، کتاب اللہ اور میری اطرت، قرآن اور ولایت۔ کتنی چیزیں چھوڑ کے گئے؟ قرآن اور، ساتھ تکرار کریں، قرآن اور ولایت، قرآن اور ولایت۔ کس کے درمیان چھوڑ کے گئے؟ امت۔ امت کی قسمت اللہ نے بنا رکھی تھی کہ امت نہ آئے اس طرف، یا امت نے خود اپنی تقدیر بنائی؟ جزاک اللہ، امت نے خود اپنی تقدیر بنائی۔ کیا چنا امت نے؟ قرآن اور اہل بیت لیا دامن، تھاما قرآن اور اہل بیت کا دامن؟ نہیں تھاما۔ پھر کدھر چلے گئے؟ متبادل نظام کی طرف چلے گئے۔ ولایت کو چھوڑ کر یو ٹرن لے لیا، جس طرف رخ کرنا تھا وہاں سے مڑ گئے اور کہیں اور رخ کر لیا۔ یہ تقدیر امت نے خود بنائی ہے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں، بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں راکھ کا ڈیر ہے۔ آج یہ امت راکھ کا ڈیر کیوں بنی؟ یہ تقدیر کس نے چنی؟ خدا نے کیا اس کی تقدیر بنائی تھی؟ یا اس امت نے خود اپنے ارادے اور اختیار سے یہ راستہ چنا ہے؟ خود اس راستے کو اختیار کیا، خود یہ راستہ چنا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ رسول خدا کی رحلت کے بعد، رحلت کے 50 سال بعد، جسے رسول خدا اپنے ممبر پہ جیسے بیٹھے ہوئے کسی بچے کو اگر دور سے اٹھا کے گود میں بٹھا کر اس کی فضیلتیں بیان کرنا شروع کریں، آپ بھولیں گے؟ کبھی نہیں بھولیں گے۔ لیکن امت کو کیا ہو گیا کہ جس ہستی کو، جن دو ہستیوں کو، بلکہ جن 3 ہستیوں کا مقام ذکر کیا تھا، میں کہوں 4 ہستیاں، پنجتن پاک بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا کا مقام کہ جب بی بی آتی تو رسول خدا کھڑے ہو جاتے تھے، یہ مقام، یا فاطمہ انت ام ابیہا۔ کیا ہوا؟ امام حسن کے ساتھ کیا ہوا؟ امام علی کے ساتھ کیا ہوا؟ کیا حکم کے طور پر ابو موسیٰ اشعری کو امام علی علیہ السلام نے چنا یا امام کے لشکر والوں نے چنا؟ بولیں۔ میرے مولا تو چاہ رہے تھے نا ابن عباس یا مالک اشتر آگے آئے، لیکن امام کی ایسی حالت بنا دی گئی کہ امام اس لشکر سے خطاب کر کے کہتے ہیں، غدن ترون مقامی، آج تمہیں میری قیمت و قدر کا اندازہ نہیں ہے، کل تم خوب علی کو پہچانو گے۔ جب وہ طاغوت، وہ طلقاء تمہارے سروں پر حکومت کریں گے، جب ظلم و بربریت کی تاریخ رقم ہوگی تو تم علی کو یاد کرو گے۔ امت امتحان میں فیل ہو گئی نا، متبادل نظام کی طرف چلے گئے، پھر خلافت سے دوبارہ یو ٹرن لیا، اور ابو الاعلیٰ مودودی صاحب
اہل سنت کے اور جماعت اسلامی کے رہبروں میں سے ہیں، بہت عظیم شخصیت، ان کی کتاب بھی ہے خلافت و ملوکیت میں۔ ابھی کچھ دیر پہلے آپ کی لائبریری اوپر مولانا صاحب کے کمرے میں انتظار میں تھا تو وہاں پر بھی یہ کتاب موجود ہے، خلافت و ملوکیت۔ خلافت بدل گئی پھر ملوکیت میں۔ کہاں سے ٹرن لیا تھا امت نے؟ اپنے ارادے سے ولایت سے رخ پھیرا خلافت سے اب ملوکیت۔ امام حسن علیہ السلام کے ساتھ جو کچھ ہوا یہ امت نے تقدیر بنائی تھی۔ کیوں امام صلح کرنے پر مجبور ہوئے جبکہ امام نے عبید اللہ ابن عباس کو کمانڈر بنا کر پرچم تھما کر بھیجا تھا کہ اس فتنہ شام کو ختم کرنا ہے؟ پھر کیا ہوا اچانک؟ پھر امام حسین علیہ السلام کا زمانہ دیکھیں تو امام حسین علیہ السلام مکہ آتے ہیں جب 3 شعبان کو امام کا استقبال ہوتا ہے، یجتمعون فرحا شدیدا، ہزاروں کے تعداد میں لوگ مکے میں آ کر امام حسین علیہ السلام سے ملتے ہیں اور امام کے ہاتھ پر بوسہ لیتے ہیں، امام کی ابا چومتے ہیں، اور جب امام نے احرام کھول کر دعوت دی کہ آؤ میرے ساتھ چلو، تو 3 بندے بھی مکہ سے امام کے ساتھ جانے کے لیے تیار نہیں۔ استقبال کرنے یہ امت آ گئی، تبرکات لینے آ گئے، اب آئیں چوم کر خواہشات اپنی منوانے آ گئے۔ جیسے عبداللہ ابن متی راستے میں آیا، امام سے ملے اور امام کو کہا مولا یہ کنواں ہے، اس کو ذرا بھر دیں، پانی اس کا نمکین ہے اور پانی بھی کم آتا ہے۔ امام نے کہا کوزہ لے کر آؤ، کوزہ لے کے آئے، امام نے منہ میں پانی لیا اور اس کے بعد کوزے میں ڈالا اور کہا کہ لے جاؤ اور کنویں میں ڈالو۔ جب کنویں میں ڈالا تو پانی میٹھا ہو جاتا ہے اور پانی میں اضافہ بھی ہوتا ہے۔ اب امام حسین سے برکت لی اس نے، لیکن امام کے ساتھ حرکت نہیں کی، اس نے اپنی قسمت کا انتخاب خود کیا، اپنی تقدیر خود بنائی، اور تاریخ بھر میں امام سے برکتیں لینے والے تو آئے، پیدا ہوئے، لیکن امام کے ساتھ حرکت کرنے والوں کی اگر تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو کہیں 72 نظر آتے ہیں، کہیں بے یار و مددگار۔ امام علی فرماتے ہیں کہ رحلت رسول خدا کے بعد دائیں بائیں دیکھا، حسنین کے علاوہ مجھے کوئی نظر نہیں آیا۔ اور امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کربلا کے بعد مکہ و مدینے کے اندر 5 افراد بھی ہمارے ساتھ موجود نہیں تھے۔ کیا امام کا قصیدہ نہیں پڑھتے تھے؟ پڑھتے تھے۔ کیا امام سے محبت نہیں کرتے تھے؟ کرتے تھے، لیکن امام کے ساتھ حرکت کے لیے تیار نہیں۔ اب آگے بڑھیں، کیا ہوا پھر؟ کس کے پیچھے چلے؟ یہی مکہ جو امام کے ہاتھ میں بوسہ لے کر امام کے پیچھے نماز پڑھتے رہے لیکن امام کے ساتھ حرکت نہیں کی، اور جب عبداللہ ابن زبیر نے خلافت کا اعلان کیا تو یہ ان کے ہاتھوں میں بیعت کی انہوں نے اور انہیں خلیفہ چن لیا، مان لیا۔ کس نے کیا یہ؟ امت نے اپنے ارادے و اختیار سے کیا۔ پھر جب امام زین العابدین علیہ السلام کا موقع آیا، وقت آیا، تو مکہ و مدینے کی کیا حالت ہے؟ یزید مسلم ابن عقبہ کو بیچتا ہے مدینے، اور مدینے میں تحریک اٹھتی ہے عبداللہ ابن حنظلہ کی قیادت میں، اور عبداللہ ابن حنظلہ نے کہا کہ ہم یزید کو نہیں مانتے، جس پر 3 دن کی مہلت دی گئی مدینے کو، اور اس کے بعد 3 دن کے بعد مسلم ابن عقبہ نے یزید کے حکم سے اپنے لشکر پر مدینے کو حلال قرار دیا، جس کے نتیجے میں ہزاروں ناجائز بچے 1 سال کے اندر پیدا ہوئے۔ یہ تقدیر امت کی کس نے بنائی؟ خود۔ جب خود تقدیر امت کی باری آئی کہ تقدیر چننی ہے تو غلط چنا۔ یہ سلسلہ چلتا رہا،
اور امام زین العابدین علیہ السلام کے دور میں امام زین العابدین کو چھوڑ کر ایک نیا فرقہ وجود میں آیا، فرقہ کیسانیہ۔ وہ کون لوگ تھے؟ امام سے محبت کا دعویٰ کرنے والے لوگ۔ انہوں نے امام باقر علیہ السلام کو امام نہیں مانا، پہلا فرقہ وجود میں آیا۔ اس کے بعد امام باقر علیہ السلام کی زندگی کا جائزہ لیں اور امام صادق علیہ السلام کی زندگی کا، تو امام باقر علیہ السلام کی زندگی میں امت پھر ٹوٹ جاتی ہے، اور پھر ایک نیا فرقہ وجود میں آتا ہے، فرقہ زیدیہ۔ آج یمن میں یہ فرقہ موجود ہے جو شیعوں سے ہی ٹوٹا ہوا ہے۔ پھر آگے بڑھیں، امام صادق علیہ السلام کا زمانہ دیکھیں، امام صادق علیہ السلام کے بعد پھر یہ امت ٹوٹ جاتی ہے، کتنے حصوں میں بکھر گئی یہ امت۔ امام صادق علیہ السلام موجود ہے، ذرا توجہ کیجئے گا، امام موجود ہے، امام کی موجودگی میں ابو مسلم خراسانی انتقام کا نعرہ بلند کرتا ہے، اہل بیت کے دفاع کا نعرہ بلند کرتا ہے، اور نعرہ بلند کرتا ہے یزیدیت مرد آباد۔ جس طرح آج کس کو ہم مرد آباد کہتے ہیں؟ بولیں، امریکہ کو مرد آباد کہتے ہیں نا۔ اس وقت ابو مسلم خراسانی نے یہ نعرہ بلند کیا کہ بنو امیہ مرد آباد، اہل بیت زندہ باد۔ امام صادق علیہ السلام موجود ہیں، امام کی موجودگی میں امت نے امام کا موقف نہیں سنا، امام کی اتباع نہیں کی۔ ابو مسلم خراسانی کا نعرہ بڑا پسند آیا کہ ہم بھی دل میں بنو امیہ کا نفرت رکھتے ہیں، تو یہ تو نعرہ بنو امیہ کے خلاف لگا رہا ہے، سوچے سمجھے بغیر اس کے ہاتھ میں بیعت کر لو اور اس کے پیچھے چلے جاؤ، یہ جہاں تمہیں لے جائے اس کے پیچھے ہم نے چلنا ہے۔ اور اس کی سیٹی پر اپنا رخ، اپنا قبلہ ابو مسلم خراسانی کو بنایا اور اس کے پیچھے چل گئے، دوڑ کے چلے گئے۔ اور ابو مسلم خراسانی نے امام صادق علیہ السلام کو بھی خط بھیجا کہ میں انتقام لے رہا ہوں، بنو امیہ ظالم و جابر ہے، آپ بھی میری حمایت کریں کہ میں بنو امیہ کو مرد آباد کہہ رہا ہوں۔ یہ نہ دیکھو کہ مرد آباد کہنے والا ابو مسلم خراسانی ہے، نعرہ تو بڑا اچھا ہے۔ امام علی نے اپنے لشکر والوں سے خطاب کر کے کہا تھا یہ نہروان کا نعرہ کہ ان الحکم الا للہ، نعرہ تو بہت اچھا ہے، کلمۃ حق، کلمۃ حق کا ہے، یرید بہ الباطل، لیکن اس نعرے کے ذریعے ان کا ارادہ باطل ہے، ان کی سوچ باطل ہے، ان کا راستہ باطل ہے، ان کے رویے باطل ہیں، ان کے فیصلے باطل ہیں، ان کے ارادے، ان کی سیاست، یہ سب باطل ہے۔ اور پھر امام نے ہی اس لشکر کا خاتمہ کر دیا۔ ابو مسلم خراسانی کا ساتھ پھر اس امت نے دیا، فیل ہو گئی یہ امت، اور فیل ہو کر ابو مسلم خراسانی کا ساتھ دیا، بنو امیہ کی حکومت ختم کی۔ اور پھر حکومت کس کو دینی چاہیے تھی؟ بولے، امام صادق علیہ السلام کو۔ امام صادق کے پاس نہیں آئے، دھوکے میں آئے، بنو امیہ مرد آباد کے دھوکے میں آ کر ابو مسلم خراسانی کا ساتھ دیا، اور ابو مسلم خراسانی نے پھر بنو امیہ کی حکومت ختم کر کے بنو عباس کی حکومت قائم کر دی، اور ولایت و امامت نعرہ حیدری، ولایت امامت یعنی قصیدہ۔ جس طرح میں بلتی میں ایک مثال دیتا ہوں، وہ ذرا زیادہ بلتی ہی بیٹھے ہیں، بلتی میں لسی کو کیا کہتے ہیں؟ دربہ کہتے ہیں نا، اور دربے سے مار کیسے نکالتے ہو آپ؟ اس کو ہلاتے ہیں، اس عمل کو بلتی میں کیا کہتے ہیں؟ کوخوا۔ اس کو کہتے ہیں، یہ دادی اماں یا دادا ابو جو ہے، اپو
یا اپی جو ہے وہ دربہ کیا کر رہے ہیں؟ کوخبہ کر رہے ہیں۔ دربہ کوخبہ کر کے کیا کرنا ہے؟ اپی نے کیا نکالنا ہے دربہ سے؟ مار نکالنا ہے نا، اور مار کو لے کے پھر دادی اماں نے کہاں رکھنا ہے؟ تلوکوں میں ڈالنا ہے۔ بچوں کو کیا پلانا ہے؟ بولے دربہ۔ تو دربہ پی کے بچوں کی کیا حالت ہوگی؟ اونچا بولے تھوڑا سا، سو جائیں گے۔ دربے کا اثر یہ ہے کہ دربہ پلاؤ اور سلا دو، کیا چیز نکال دیا ہے؟ مکھن نکال دیا ہے۔ یہ سوچوں کو تو مکھن کھلانا چاہیے تھا، آپ نے دربہ پلا دیا تاکہ شور شرابہ نہ ہو۔ امت اسلامیہ کے ساتھ ایسے ہوا، -1 پالیسی کے تحت ولایت کو مائنس کیا، نکال کے ٹلوکوں میں ڈال دیا، کتابوں میں ڈال دیا، نعروں میں لے آئے، قصیدوں میں لے آئے، لیکن معاشرے میں ولایت نہیں ہے، معاشرے میں امامت نہیں ہے۔ جب اسلام سے ولایت کو نکال کر قوموں کو پلاؤ گے، ان قوموں میں حرکت پیدا نہیں ہو سکتی بلکہ جمود پیدا ہوگا، حرکت ختم ہو جائے گی۔ یہ کام کیا، ہوا یہ کام۔ ابو مسلم خراسانی آئے، امام صادق کو چھوڑ دیا، اور پھر امام صادق کو چھوڑ کر بنو عباس کی طرف چلے گئے، اور پھر امت دوبارہ ٹوٹ گئی، اور امام صادق علیہ السلام کے فرزند جناب اسماعیل کی طرف ایک امت چلی گئی۔ پھر آگے بڑھیں، امام موسیٰ کاظم کے دور میں کیا ہوا؟ امت زیارت امام حسین علیہ السلام کے لیے کربلا تو جا رہی ہے، لیکن 13 سال سے زیادہ کا عرصہ امام موسیٰ کاظم وقت کا امام زندان میں ہے، لیکن امت اپنی رسومات میں مشغول ہے۔ یہ تقدیر کس نے چنی؟ امت نے خود چنی ہے۔ اور پھر امام موسیٰ کاظم کے بعد ایک اور فرقہ وجود میں آیا، فرقہ واقفیہ، کہ امام موسیٰ کاظم ہی آخری امام تھے، اب کوئی نہیں آئیں گے، اور امام رضا علیہ السلام کا انکار کیا۔ پھر امام رضا علیہ السلام کو مدینے سے جب بلایا گیا، کس سے بلایا؟ بنو عباس نے۔ بنو عباس کو کس سے حکومت دی؟ ابو مسلم خراسانی نے۔ ابو مسلم خراسانی کی حمایت کیوں کی گئی؟ مرد آباد بنو امیہ کی وجہ سے۔ دیکھتے جائے تاریخ کیا گل کھلاتی ہے پھر۔ اور امام اس حکومت نے پھر امام کے ساتھ کیا کیا؟ امام زندان میں ہے، امت مشغول ہے۔ پھر آگے چل کر امام رضا علیہ السلام نے مدینے والوں کو جمع کیا، جمع کر کے اپنے گھر میں جمع کر کے مدینے والوں سے کہا کہ میں تمہارا امام علی ابن موسیٰ رضا ہوں، مجھ پہ ماتم کرو، گریہ کرو۔ اپنی زندگی میں امام رضا علیہ السلام اپنے شیعوں کو، امت اسلامیہ سے کہہ رہے کرو، میں زندہ ہوں، میرے اوپر ماتم کرو۔ عجب سوال تو کرے نہیں، یا مولا آپ موجود ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ماتم کرو مجھ پہ، اور سب نے ماتم بھی کیا، اور امام پھر چلے گئے۔ پھر یہی طبقہ امام علی نقی علیہ السلام کے خلاف، امام محمد تقی اور امام علی نقی اور امام حسن العسکری، امام حسن العسکری علیہ السلام کو عسکری اس وجہ سے کہتے ہیں، عسکر فوجی چھاونی کو کہا جاتا ہے۔ ہمارے تینوں اماموں کو عسکر میں رکھا گیا، بنو عباس نے فوجی چھاونی میں نظر بند جس کو کہتے ہیں، نظر بند رکھا گیا۔ امت کہاں غائب ہو گئی؟ شب قدر بنا کر امت نے تو تقدیر بنانی تھی، امت نے تو امام کے پیچھے آنا تھا، لیکن امت کہیں اور نکل گئی۔ اور آج امام زمانہ پردہ غیبت میں ہیں۔ کیوں ہے پردہ غیبت؟ ہماری زندگی کے وسائل کا جائزہ لو۔
اگر امام علی علیہ السلام محفل میں آ جائے اور امام یہ کہے کہ میری طرح علی جیسے سجدہ کرنے والے آ جائیں، کتنے آئیں گے؟ علی کی طرح شجاعت رکھنے والے آ جائیں، علی کی طرح اپنے راستے پر ڈٹے رہنے والا آ جائے، علی کے نظام میں ولایت و امامت میں زندگی گزارنے والا آ جائے، تو کیا کہیں گے آپ؟ مولا نعرہ حیدری یا علی لگانا چاہیے، ایک دفعہ یا علی کہ نعرہ حیدری یا علی۔ یہ یا علی تقدیر بدلنے کا نعرہ ہے، یہ شعار حیدری، یہ نعرہ حیدری نعرہ مومنین کو، یہ عموماً پنجاب میں ذاکرین کے بھی دیتے ہیں یہ جملہ، اور جھوم جھوم کے کہتے ہیں، لوگ بھی نعرے لگا دیتے ہیں، مومنین بھی کہتے ہیں یک علی دی گل ہے، کہتے ہیں نا یک علی دی گل ہے، ایک علی کہنے کی دیر ہے، اور ایک علی کہہ دو، وہ ایک غلط معنی میں کہتے ہیں ایک علی کہہ دو باقی سب چھوڑ دو۔ اور یہاں پہ بھی میں یہی کہوں گا کلمۃ حق، کلمہ تو صحیح ہے، ارادہ اس سے غلط لیتے ہیں، معنی اس کا غلط لیتے ہیں۔ نعرہ حیدری یا علی، یا علی یعنی کیا؟ یا علی یعنی جس طرح علی حیدر کرار بن کر، غیر فرار بن کے، اپنے زمانے کی طاغوتوں کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اسے للکارتے رہے، آج علی کا پیروکار بھی آج کے زمانے کی طاغوتوں کے آنکھیں میں آنکھیں ڈال کر اسے للکارے، یہ نعرہ حیدری کا معنی ہے۔ نالا لوما، احسن، لوما کہتے ہیں۔ لوما میں پانی کیسے ہوتا ہے؟ صاف، شفاف۔ ما انزل اللہ، اللہ فرما رہا ہے یہ پانی ما انزل اللہ ہے، اللہ نے نازل کیا، جو بھی اللہ نے اتارا ہے نا وہ صاف ہے، شفاف ہے۔ جہاں پانی کو اللہ نے کہا ہے ما انزل اللہ، دین کو بھی کہا ہے اتبعوا ما انزل اللہ۔ اب آگے بڑھیں، یہ پانی نالے سے یرکھور میں آتا ہے، یعنی اوپر والے گاؤں میں آتا ہے، تو اوپر والے گاؤں والے کیا کرتے ہیں اس پانی کے ساتھ؟ لاپٹ رسپا کرتے ہیں، کاوٹ رسپا کرتے ہیں، ایسے ہی ہے، ہاتھ دھوتے ہیں، پیر دھوتے ہیں، جوتے دھوتے ہیں، بچوں کے گندے کپڑے دھوتے ہیں کنو میں، ہے نا ایسے ہی۔ نیچے والا جو گاؤں ہے گپھور جس کو کہتے ہیں، وہ کیا وہ پانی پیتے ہیں؟ تھوڑا سا سوچ کے بتانے، پیتے ہیں وہ پانی؟ متبادل ذریعہ نہ ہو تو مجبوراً پیتے ہیں، اور ساتھ ساتھ بد دعائیں بھی اوپر والوں کو دیتے ہیں۔ اگر اس کے اندر کوئی پیمپر آ جائے تو اٹھا کے ساتھ، وہ بزرگ اگر ہو تو وہ بہت غضبناک ہوں گے اور سنا دیں گے یہ اوپر والے ایسے ہیں، اوپر والے ایسے، کیوں؟ بیچ میں گندگی ڈال دی ہے پانی میں۔ اوپر والے تو چپل بھی دھوئیں گے، ہاتھ ٹھسپا کریں گے، کامہ بھی ٹھسپا کریں گے، اور پھر اس سے نیچے والے گاؤں والے اس سے بھی برا حشر کر دیتے ہیں۔ سب سے آخری والے گاؤں والے بیچارے وہ پھر بیٹھ کے کمیٹی بناتے ہیں کہ یہ لے دوستوں، اوپر والوں نے تو پانی کا بیڑا غرق کیا ہے، اب ایسا کرتے ہیں بالکل لوما میں ہی ایک ٹینکی بنا دیتے ہیں۔ کرتے نہیں کرتے؟ کرتے نا، لوما میں ٹینکی بنا دیتے ہیں۔ کیوں بناتے ہیں وہی ٹینکی؟ وہاں لوما میں ٹینکی بنا کر تمام گھروں تک وہ پائپ لائن پہنچا دیں گے، ما انزل اللہ جیسے تھا ویسے رہے گا۔ اگر یہ والا جو گپھور میں پانی پہنچے یہ پلا دیں تو کل کا بچہ ہمارا وہ پیٹ میں درد ہو گئی، اس کا ہاضمہ خراب ہو جائے گا، لہٰذا ادھر والا پانی پلانا پڑے گا۔ اس کے لیے ٹینکی بنا لیتے ہو، پائپ لائن بچھا دیتے ہو۔ دین کے ساتھ پتہ کیا ہوا؟ جو تقدیر رسول خدا نے امت اسلامیہ کی اور امام علی نے بنائی تھی، پہلی امت نے رحلت رسول خدا کے بعد اپنے نظریات، اپنے افکار، اپنا نظام ڈال دیا، دوسری نسل نے اس سے بد، تیسری نے اس سے بد، چوتھے نے اس سے بد، کرتے کرتے آج دین کی شکل مکمل طور پر بگڑ گئی ہے۔
تو پانی معاذ اللہ خراب ہو جائے تو کہتے ہیں اوپر قوم میں وہاں پہ نالے میں ایک ٹینکی بنائیں گے۔ دین کے بارے میں کیوں نہیں کہتے ہو؟ دین اگر غدیر میں اترا ہے تو وہی پر ہی ہم اپنا مرکز لگا دیں گے، وہی سے ہی سب کچھ لیں گے۔ اگر وہاں سے نہ لیا تو کبھی بنو امیہ کے افکار آ جائیں گے۔ یہ تو حکمرانوں کی قسمت تو اللہ نے بنائی ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاء کی آیتیں اپنی حکومت کے اس بات کے لیے پڑھیں گے، اللہ جسے چاہتا ہے تقدیر بنا دیتا ہے۔ یہ آیتیں پڑھی گئی نا، اور بی بی سلام اللہ علیہا کے سامنے دربار شام میں یہ آیات پڑھی گئی، پھر بی بی نے استدلال کیا، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ آج امام علی علیہ السلام کو اپنا قبلہ بنانا ہے، نظام ہمارا علوی ہو، ہر چیز علوی ہو۔ امام علی کے بارے میں رسول کی ایک حدیث ہے، اس پہ بات ختم کر رہا ہوں، اگرچہ کہ مجھے پتہ ہے کہ مزاج ہمارا اس طرح سے ہے کہ گھنٹہ پورا ہو جائے تو پھر شکوے شکایات ہوتے ہیں، کیونکہ میں بھی آپ میں سے ہوں۔ یہ توجہ کریں کہ رسول خدا کی حدیث ہے، یا علی مثلک فی امتی کمثل الکعبہ، یا علی آپ کی مثال میری امت میں کعبے کی مانند ہے۔ جس طرح عبادت کا قبلہ خانہ کعبہ ہے، شعور کا قبلہ حیدر کرار ہے، عزت کا قبلہ حیدر کرار ہے، وفا کا قبلہ حیدر کرار ہے، زندگی کا محور ہی حیدر کرار ہے۔ حیدر کرار ایک فرد کا نام نہیں، ایک نظریے کا نام ہے۔ تعلیمی نظام کا محور آج کیا ہے؟ سیاسی نظام کا محور آج کیا ہے؟ ہمیں اپنا جائزہ لینا پڑے گا۔ جو کچھ آج ہمارے پاس ہمارے ہاتھوں میں ہے، ولایت کہاں ہے؟ امامت کہاں ہے؟ کہاں ہے؟ کس نظام میں زندگی گزار رہے ہیں ابھی ہم؟ جمہوریت، عوامی حکومت میں۔ یہ کہاں سے آئی ہے؟ غدیر سے۔ بعض تو غدیر سے آئی کہتے ہیں، یہ غدیر سے نہیں آئی، یہ پہلی نسل نے لاپا ٹھس کاما ٹھس کیا، دوسرے نسل نے اس سے برباد کیا، تیسری نے اس سے، چوتھی نے اس سے، اور آج یہ شکل پہنچی ہے۔ تو جب پانی کے لیے وہاں ہی لگاتے ہو جہاں ما انزل اللہ اترتا ہے، دین کے معاملے میں بھی مرکز وہیں۔ شراب کہن پھر پلا ساقیا، وہی جام گردش میں لا ساقیا۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں مجھے وہی دین پلاؤ، وہی پرانا دین جس دین نے عرب کے بدوؤں میں ایسے عظیم کردار پیدا کیے کہ بے زر کو ملے تو ابو ذر بن گئے۔ اتنے قیمتی کردار پیدا کیے اس دین نے، وہ دین آج بھی چاہیے۔ لیکن آج ہمارے ہاتھ میں، آج شب قدر ہے، شب ضربت ہے۔ ایک سوال آپ سے کر کے میں جاؤں گا، جو کچھ ہمارے ہاتھوں میں ہے آج، ان چیزوں کا ایک دفعہ جائزہ لینا ہوگا۔ جس طرح آج کل جہیز میں ساری چیزیں خاتون لے کر آتی ہیں نا، اور جوان مونچھیں تاڑ کے اگر یہ کہے میرے ابا چودھری تھے، میرے ابا فلان تھے، میرے ابا وڈیرا تھے، میرے ابا یہ تھے، تو دوست پوچھے گا بھئی یہ پلیٹ بڑی اچھی ہے، کہاں سے آئی؟ کہیں گے میری زوجہ لے کر آئی ہے۔ اچھا یہ فریج بڑا بہترین ہے، یہ کہا کتنے کی لی؟ کہا زوجہ لے کر آئی ہے۔ اچھا یہ آپ قالین بڑے بہترین قسم کے بچھائے ہوئے ہیں گھر میں، کہیں گے یہ بھی زوجہ لے کر آئی ہے۔ پردے بڑے اچھے لگے ہوئے ہیں، یہ بھی زوجہ۔ پنکھے بڑے اچھے لگے ہوئے ہیں، یہ بھی زوجہ لے کر آئی ہے۔ ہر چیز زوجہ 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 لے کر آئی ہے، زوجہ لے کر آئی ہے۔ تو مونچھیں تاڑ کے کیا کر رہا ہے؟ پلیٹیں زوجہ کی، چمچ زوجہ کی، اور قصیدہ تو اپنے ابا کی پڑھ رہا ہے، میرا ابا بڑا چودھری ہے۔ یہ جوان لطیفہ ہے یا نہیں ہے؟ اب آئے ہمارے پاس مولا علی سے لیا ہوا کیا کیا ہے؟ کیا ہے مولا سے لیا ہوا؟ سیاست مولا علی سے لی ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تعلیمی نظام مولا علی سے لیے، نعوذ باللہ من ذالک۔ لباس ہم نے وہاں سے لیے، نعوذ باللہ۔ ہیئر اسٹائل، یہ لنڈے کے پتلونے، یہ مغربی اسٹائل، مغربی بولی، مولا سے کیا لیے؟
اب علامہ کا شعر یہاں پڑھ کے ختم کر رہا ہوں. انتہا بھی ان کی ہے، آخر خریدیں کب تلک. چھتریاں رومال مفلر پہ رہن جاپان سے. اپنی غفلت کی اگر حالت یہی قائم رہی، آئیں گے غسال کابل سے کفن جاپان سے. آئیں گے غسال کابل سے کفن پھر چین سے. ہر چیز تو ان کی ہے، ہیئر اسٹائل ان کا، بولی ان کی، تعلیمی نظام ان کا، سیاسی نظام ان کا، افکار ان کے، کردار ان کے، رویے ان کے. تو حیدر کرار سے کیا لیا ہے، مولا علی علیہ السلام سے کیا لیا ہے؟ تو 1400 سال سے جو تاریخ تکرار ہوتی ہوئی آ رہی ہے، امتوں نے جو تقدیر خود بنائی، ہم بھی ما وجدنا علیہ آباءنا کا نعرہ لگا کر ہمیں جو کچھ ہمارے آباء و اجداد سے ملے ہیں یہی کافی ہے. ما وجدنا علیہ آباءنا، یہ نعرہ لگا کر ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھ گئے کہ اب امام آ کے مسئلہ حل کریں. ہمیں اپنی تقدیر خود بنانی ہے، ورنہ اگر اللہ اپنا آخری نمائندہ بھی بھیجے نا، تو جب تک امت نے اپنی تقدیر نہیں بنائی ہوگی، اس وقت تک آخری نمائندہ بھی آئے بے یار و مددگار، انہیں بھی شہید کر دیا جائے گا. مولا علی علیہ السلام کمال کے لحاظ سے اوج پر، فضائل امام کے آپ کے سامنے بیان ہوئے ہیں، لیکن یہی مولا اس لشکر کے سامنے شکایت کر کے کہہ رہے ہیں تقولون فی المجالس کیتا کیتا، تم اپنے مجلسوں میں کیتا کیتا کرتے ہو، سمفل کرتے ہو، بڑکیاں مارتے ہو. فَإِذَا جَاءَ الْقِتَالُ، اور جب میدان سجتا ہے، دشمن اپنی طاقت کے ساتھ میدان میں آتا ہے، ہیادا، تو تم ٹال مٹول کرتے ہو. پھر اس لشکر کے درمیان رہ کے مولا فرماتے این عمار، میرا عمار یاسر کہاں ہے، میرا ابوذر غفاری کہاں ہے، کہاں ہے وہ کردار جو میری آواز پر ہمیشہ لبیک کہنے کے لیے تیار تھے، جس نے جو لیا علی سے لیا. آج شب ضربت بھی ہے، شب قدر بھی ہے، تقدیر بنانے کی رات ہے. آج اپنے لیے یہ تقدیر ضرور چننا کہ مولا اب تک جو تاریخ رہی امامت کو اور قرآن کو چھوڑ دیا گیا، آج کے بعد میں قرآن اور اہل بیت کا دامن نہیں چھوڑوں گا، وہ راستہ ترک نہیں کروں گا، دین کے بنیادی اصولوں سے روگردانی اختیار نہیں کروں گا. دنیا جدھر بھی جائے میرا قبلہ حیدر کرار ہے. لیکن آج کی شب ہے، آج کی صبح جب امام مسجد میں جاتے ہیں، اس سے پہلے امام کے جتنے اصحاب با وفا، جناب مالک اشتر، عمار یاسر جیسے، کن کے ہاتھوں شہید ہوئے؟ انہی لوگوں کے ہاتھوں جو لا الہ الا اللہ پڑھتے تھے. امام حسن علیہ السلام کن کے ہاتھوں شہید ہوئے؟ کن کے ہاتھوں آپ کے بدن کی توہین کی گئی؟ وہی لا الہ الا اللہ پڑھنے والوں کے ہاتھوں. اور امام حسین علیہ السلام کن کے ہاتھوں شہید ہوئے؟ بی بی معصومہ فرماتی ہیں کہ روز عاشور لعین ہمیں لوٹ رہے تھے، ہماری ردائیں چھین رہے تھے. ایک لعین نے نیزے سے میری ردا کو چھیننے کی کوشش کی تو میں نے اپنے ہاتھوں سے ردا کو تھام لیا اور میں کوشش کر رہی تھی یہ ردا نہ چھینے، اور میں نے نگاہ کی جب اس ظالم کی طرف تو وہ رو رہا تھا اور روتے ہوئے ردا چھین رہا تھا. میں نے کہا تو اے لعین تو روتا بھی ہے اور ردا بھی چھینتے ہو؟ تو وہ کہتا ہے کہ اگر میں نے نہیں چھینا تو کوئی اور چھین لے گا. اور یہی داستان پھر بھی بی بی زینب سلام اللہ علیہا کا شرابیوں کے دربار میں لایا جانا، بی بی کی توہین کرنا، یہ کن کے ہاتھوں ہوا؟ یہ سب وہ لوگ تھے جو لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں. یہ تقدیر انہوں نے خود بنائی
اور آج جب صبح امام علی علیہ السلام، دیکھیں امام نے بھی اپنی زندگی کے لیے ایک تقدیر چنی تھی، اور جب ضربت لگی تو خوشحال ہوئے۔ میرے مولا علی علیہ السلام کے دلوں میں جتنے درد تھے، آج علی کامیاب ہو گئے۔ فرمایا فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم آج علی کامیاب ہو گیا۔ اور جب میرے مولا امام علی علیہ السلام زخمی ہوئے، اور زخمی حالت میں میرے مولا علی علیہ السلام کو جب امام علی علیہ السلام کے گھر میں لایا گیا، امام حسن نے اپنے دامن میں امام کا سر اٹھایا، امام علی علیہ السلام کے شگافتہ سر کو دیکھ کر گریہ کرتے ہیں، تو امام حسن علیہ السلام کے آنکھوں کے آنسو امام علی کے رخسار پہ جب پڑے، تو میرے مولا امام علی نے امام حسن کی طرف نگاہ کر کے امام کو تسلی دینا شروع کیا کہ اے حسن یہ صبر کا مقام ہے۔ پھر جب امام حسین علیہ السلام کو روتے ہوئے دیکھا تو امام حسین علیہ السلام کو ایک خاص انداز سے تسلی دی، اور اس کے بعد امام نے حکم دیا اپنے فرزندوں کو کہ بیٹا مجھے اس مقام پہ لے جائیں جہاں میں نماز پڑھتا ہوں، اور امام کو اس جانماز پہ لے گئے۔ اور اس کے بعد جب خلوت ہوئی تو امام کی بیٹیاں آ گئی، زینب و ام کلثوم آ جاتی ہیں، اور جب اپنے پاپا کا شگافتہ سر دیکھتی ہے فریاد کر کے رونا شروع کرتی ہے۔ جب میرے مولا امام علی علیہ السلام نے جناب زینب ام کلثوم کو فریاد کرتے ہوئے دیکھا تو میرے مولا نے تسلی نہیں دی، بلک بلک کے میرے مولا بھی رونے لگے۔ میں کہوں گا مولا آج آپ گھر میں موجود ہیں، حسنین کا سایہ موجود ہے، عباس علمدار موجود ہے، سروں پہ ردائیں موجود ہیں، خانہ علی میں موجود ہیں، اپنی بیٹی زینب کلثوم کو روتے ہوئے آپ برداشت نہیں کر رہے۔ اگر شب عاشور، اگر روز عاشور اپنی بیٹیوں کو دیکھتے جب نیزوں سے ردائیں چھینی جا رہی تھی اور بیویاں رو رہی تھی، آپ اپنی بیویوں کی یہ حالت دیکھتی تو آپ کیا کرتے؟ اگر آپ زینب اولیاء کو شام غریبہ تڑپتے ہوئے امام حسین علیہ السلام کے پامال لاشے سے لپٹتے ہوئے فریاد کرتے ہوئے دیکھتے تو آپ کیا کرتے؟ اور اگر آپ اپنی بیٹی زینب کلثوم کو شام کے درباروں اور بازاروں میں دیکھتے تو آپ کیا کرتے؟ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ ماتم حسین یا حسین یا حسین۔